دوستوں مزید اسلامک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل قلعہ اسلامک کو سبسکرائب کیجیے اور پریس کر دیجیے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ علماء اہل سنت کا موقف یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا، اس کے ارد گرد جو اکٹھے لوگ ہوئے اس میں کچھ شیعہ تھے، کچھ معتزلی تھے، اور معتزلی ہی اس عقیدے کی بنیاد بنانے والے لوگ تھے۔ مامون کے ارد گرد یہ افراد اکٹھے ہوئے اور اس طرح مامون کو ان نے اپنے شکنجے کے اندر کس لیا اور وہ اس نظریے کا پرچار کرنے لگا۔ مامون فوت ہوا تو اس نے معتصم کو یہ وصیت کی کہ اس عقیدے کا پرچار کرنا ہے۔ معتصم فوت ہوا تو اس نے واسق باللہ کو کہا کہ تو نے بھی اس عقیدے اور نظریے کی اسی طرح تشہیر کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ علماء اہل سنت نے کوئی جیلوں میں چلے گئے، کوئی شہید ہو گئے، کوئی روپوش ہو گئے، مگر یہ سوچ اور فکر، یہ نظریہ بادشاہ کے دل و دماغ سے نکل نہ سکا۔ آخر واسق باللہ بن معتصم کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے، امام ابو عبد الرحمن ازدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اتنے مشہور نہیں تھے، لیکن اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے۔ امام ابو داؤد، امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہما کے استاد تھے، مگر انہیں کوئی اتنی خاص شہرت نہ تھی جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شہرت تھی۔ دور دراز علاقے کے رہنے والے تھے، شام کے ایک علاقے کے۔ یہ بھی اسی خلق کے قرآن کے نظریے کی تردید میں گرفتار ہوئے، ایک مدت تک جیل میں رہے۔ ایک مرتبہ واسق باللہ نے کہا کہ اس شیخ کو لے کر آؤ۔ لایا گیا۔ آپ ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، بیڑیاں پاؤں میں، دراز قد اور چہرے پر نورانیت۔ واسق باللہ بادشاہ نے جب ان کے نورانی چہرے کو دیکھا تو بڑا متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میرے قاضی احمد کے ساتھ آپ گفتگو کریں۔ تو امام ابو عبد الرحمن فرمانے لگے، بادشاہ سلامت، میری ہتھ کڑیاں کھول دی جائیں۔ میں نے جیل میں تیمم سے نمازیں پڑھی ہیں، مجھے پانی لا کر دیا جائے، میں نماز باوضو ادا کروں۔ جب نماز ادا کر لی تو ان نے کہا کہ میں قاضی صاحب سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ تو واسق باللہ بادشاہ کہنے لگا، جی ہاں، آپ قاضی سے پوچھ لیں۔ تو آپ نے قاضی سے پہلا یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عقیدہ ہے جو آپ نے بنا رکھا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، کیا اس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دی؟ قاضی کہنے لگا نہیں۔ فرمایا حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس عقیدے کی دعوت دی؟ قاضی کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدے کا علم تھا؟ اس نے کہا، قاضی کہنے لگا ہاں تھا۔ امام ابو عبد الرحمن فرمانے لگے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدے کا علم تھا مگر آپ خاموش رہے، آپ نے دعوت نہیں دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے گنجائش ہے ماننے یا نہ ماننے کی،
کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، ضروری ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی دعوت دیتے اور لوگوں کو اس کی طرف بلاتے، مگر حضور نے ایسا نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے گنجائش ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عقیدے کا علم نہیں تھا تو پھر اے احمق، اے قاضی، تیرے ان ساتھیوں کو کیسے اس عقیدے اور نظریے کا پتہ چلا؟ امام ابو عبد الرحمن نے فرمایا، اے بادشاہ سلامت امیر المومنین، یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور اس دین میں یہ عقیدے کا ذکر موجود نہیں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدے کے بغیر دین مکمل نہیں، تو آپ سچ بول رہے ہیں یا اللہ کے نبی سچ بول رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، یہ دوسری بات ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی، جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو لوگوں تک پہنچایا؟ قاضی کہنے لگا نہیں۔ تو امام ابو عبد الرحمن فرمانے لگے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو پھر آپ نے اللہ کے دین کو مکمل لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو یہ خیانت ہو جائے گی۔ قاضی خاموش ہو گیا۔ جب قاضی خاموش ہو گیا تو امام ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے واثق باللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا بادشاہ سلامت، جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی بقول قاضی کے کہ حضور کو علم تھا، ابو بکر صدیق، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی مرتضیٰ کو علم تھا، انہوں نے تشہیر نہیں کی، تو اس کے اندر ہمارے لیے گنجائش کیوں نہیں ہے؟ واثق باللہ کہنے لگا، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، شیخ کی ہتھ کڑیاں اتار دو۔ آپ کی ہتھ کڑیوں کو اتار دیا گیا۔ جب ہتھ کڑیاں اتاری گئیں تو آپ نے ان ہتھ کڑیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ تو واثق باللہ نے کہا، شیخ آپ ان کو اپنی طرف کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا، میں وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو ان ہتھ کڑیوں کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے، تاکہ اللہ کے دربار میں میں شکایت کر سکوں کہ انہوں نے بغیر قصور کے مجھے میرے گھر والوں سے دور کیا اور مجھے قید کی سزا دی۔ یہ بات جب سنی واثق باللہ نے تو وہ رونے لگا۔ تو واثق باللہ کہنے لگا، شیخ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی نسبت آپ کو حاصل ہے، میں نے جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، گھر سے نکالا گیا تھا، میں اس قرابت کی وجہ سے اسی وقت آپ کو معاف کر دیا۔ تو واثق باللہ کہنے لگا، آپ ہمارے پاس رہیں۔ فرمایا، نہیں، میں اپنے گاؤں میں جانا چاہتا ہوں، وہاں میں بوڑھا آدمی ہوں، میری کچھ ضروریات ہیں۔ اس نے کہا، جتنے پیسے چاہیے لے لیں۔ آپ نے زادرہ خرچ تھوڑا سا لیا اور آپ نے اسی طریقے سے سفر فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ ایک غیر معروف، غیر مشہور عالم دین سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ بادشاہ کا دل و دماغ تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ واثق باللہ کا لڑکا مہتدی، وہ وہیں دربار میں بیٹھا ہوا، تو اس نے یہ ساری کارروائی لکھی۔ کہنے لگا، مہتدی کہنے لگا کہ میں نے اسی وقت توبہ کر لی اس نظریے سے، اس عقیدے سے کہ واقعی یہ نظریہ اور عقیدہ غلط ہے، تو اس دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے علماء کرام کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، اور اسی طرح امام ابو عبد الرحمن، اللہ ان سب سے راضی ہو، ان کی قبروں پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔